بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم گفتگو کریں گے ثلاثی اور رباعی کے ابواب کے سلسلے میں۔ پچھلے سبق میں آپ نے گفتگو سنی تھی کہ ثلاثی کس کو کہیں گے، پھر ثلاثی مجرد کیا ہوتا ہے، رباعی کیا ہوتا ہے، رباعی مجرد وغیرہ کیا ہوتا ہے۔ اس کی تمام تفصیلات پچھلے سبق میں آپ کے سامنے آ چکی تھی۔ آج ہم ثلاثی اور رباعی کے ابواب کا تذکرہ کریں گے، لیکن صرف ثلاثی مجرد اور رباعی مجرد کا۔ مزید فی یعنی جس میں اضافہ ہوتا ہے کسی لفظ کا، کسی حرف کا، اس کا آج تذکرہ نہیں کریں گے۔ تو ڈائریکٹ ہم اسکرین کی طرف چلتے ہیں۔ الدرس الثانی والتسعون۔ الدرس الثانی والتسعون، سبق نمبر 92، ثلاثی اور رباعی کے ابواب کا بیان۔ ثلاثی مجرد کی دو قسمیں ہیں، مضطرد اور شاذ۔ یہ بات پیچھے آپ کو بتائی نہیں گئی تھی، یہ نئی بات ہے اس سبق کے مقابلے میں، کہ ثلاثی مجرد کسے کہا جاتا ہے؟ ثلاثی مجرد وہ فعل ہے جو تین حرفی ہو، جس میں کوئی زائد حرف نہ ہو، اسے ثلاثی مجرد کہا جاتا ہے۔ اب اس ثلاثی مجرد کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک ثلاثی مجرد مضطرد، اور نمبر دو ثلاثی مجرد شاذ۔ مضطرد کسے کہتے ہیں؟ جس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بنیادی چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں، بہت اہم، لہٰذا ان تفصیلات کو ذہن میں رکھیں، ابواب کی تفصیلات کو۔ اور نمبر دو شاذ۔ شاذ یعنی وہ فعل جو ثلاثی ہے لیکن اس کا استعمال کم ہوتا ہے، کبھی کبھار اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو مضطرد کے 5 باب ہیں اور شاذ کے 3 باب ہیں، کل یہ ہوئے 8۔ تو گویا ثلاثی مجرد کے کل 8 باب ہیں، 5 مضطرد ہیں اور 3 شاذ ہیں۔ مضطرد کسے کہا جاتا ہے؟ وہ ثلاثی مجرد ہے جس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے 5 ابواب ہیں، تفصیلات نیچے آئیں گی۔ اور شاذ وہ ثلاثی مجرد ہے جس کا استعمال کم ہوتا ہے، اس کے 3 ابواب ہیں۔ مضطرد کے 5 ابواب ہیں، ان کا بیان نیچے آ رہا۔ نمبر 1 نصر ینصر۔ پہلا باب کیا ہے؟ نصر ینصر بروزن فعل یفعل، وزن جس کے ذریعے حروف کو تولا جاتا ہے، افعال کو تولا جاتا ہے، اسے وزن کہا جاتا ہے۔ پچھلے سبق میں آپ نے یہ بھی پڑھا ہے۔ تو نصر ینصر بروزن فعل یفعل۔ اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں فا عین لام، جو اصل حروف ہے، فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ۔ فعل یہ مضارع ہے، یفعل یہ فعل ماضی ہے اور یفعل مضارع ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں فعل میں عین کلمہ مفتوح ہے یعنی ماضی میں، اور مضارع میں عین کلمہ مضموم ہے۔ اسی طرح سے نصر ینصر میں ہوگا۔ نصر میں آپ دیکھ رہے ہیں عین کلمہ یعنی صاد مفتوح ہے، اور ینصر میں عین کلمہ یعنی صاد مضموم ہے۔ اس سے پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے، جہاں یہ بحث اس سے پہلے گزر چکی ہے، جس کا لنک انشاءاللہ آپ کو ڈسکرپشن میں دیا جائے گا، نیچے آ جائے گا اس کا لنک۔ تو وہاں آپ نے پڑھا ہے کہ فا کلمہ یعنی عین کلمے کے تبدیلی کے اعتبار سے، عین کلمے کی تبدیلی کے اعتبار سے ابواب تبدیل ہوتے ہیں۔ فعل یفعل جو ہے، یا فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل وغیرہ وغیرہ۔ تو فعل یفعل بروزن یہ وزن ہے، اس پر کیا آتا ہے؟ نصر ینصر، یہ پہلا باب ہے۔ النصر یہ مدد کرنا، النصر مصدر ہے، اس کے معنی مدد کرنا۔ تو نصر ینصر بروزن فعل یفعل، النصر مدد کرنا۔ دوسرا باب کیا ہے؟ ضرب یضرب۔ اب آپ صرف عین کلمے کو دیکھیے، تبدیلی جو ہوگی وہ صرف عین کلمے کی حرکت میں ہوگی۔ تو ضرب یضرب ماضی میں عین کلمہ یہاں بھی مفتوح ہے، اور یضرب مضارع میں عین کلمہ یہاں مکسور ہے۔ تو ضرب یضرب یہ ہے بروزن فعل یفعل۔ اب ضرب مصدر ہے، اس کے معنی مارنا۔ 2 باب ہوئے۔ تیسرا باب ہے سمع یسمع۔ سمع یسمع عین کلمہ ماضی میں مکسور ہے اور مضارع میں مفتوح ہے۔ سمع یسمع بروزن فعل یفعل۔ السمع سننا، السمع مصدر ہے، السمع سننا، سمع یسمع سمعا سننا۔ نمبر 4 چوتھا باب ہے ثلاثی مجرد کا، مضطرد کا، فتح یفتح۔ اس میں ماضی میں بھی عین کلمہ مفتوح ہے اور مضارع میں بھی عین کلمہ یعنی تا مفتوح ہے۔ فتح یفتح بروزن فعل یفعل، عین کلمہ یہاں بھی مفتوح اور مضارع میں بھی مفتوح۔
تو الفتح اس کے معنی کھولنا، الفتح مصدر ہے۔ پانچواں باب ہے مضطرد کا پانچواں باب، کروما یکرومو، کروما عین کلمہ مضموم ہے، یکرومو عین کلمہ مضموم ہے، ماضی میں بھی عین کلمہ مضموم ہے یعنی اس پر پیش ہے، مضارع میں بھی عین کلمہ مضموم ہے یعنی اس پر پیش ہے۔ یہاں عین کلمہ کیا ہے؟ را، جیسے فعول یفعل، یہ بروزن ہے فعول یفعل، یہاں دیکھ رہے ہیں آپ عین کلمہ یعنی عین پر ضمہ ہے، لہذا جو اس کے وزن پر آئے گا کروما یکرم اس میں بھی عین کلمہ مضموم ہوگا۔ الکرامت اس کا مصدر ہے، کروما یکرم کرامتن، تو ہم یوں کہیں گے کروما یکرم کرامتن، بزرگ ہونا۔ یہ تو ہو گیا ثلاثی مجرد مضطرد کے 5 ابواب کا بیان۔ تو 5 باب ہوئے کیا؟ نصر ینصر بروزن فعل یفعل، ضرب یضرب بروزن فعل یفعل، سمع یسمع بروزن فعل یفعل، فتح یفتح بروزن فعل یفعل، کرم یکرم بروزن فعول یفعل۔ آپ صرف یہ یاد رکھیں کہ 5 باب ہیں مضطرد کے، نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع، فتح یفتح اور کرم یکرم۔ کرم یکرم جس میں عین کلمہ دونوں میں مضموم، ماضی میں بھی مضموم مضارع میں بھی مضموم۔ یہ تو ہو گیا مضطرد کے 5 ابواب کا بیان۔ اب ہے شاذ کے 3 باب، استعمال ہوتے ہی ہیں لیکن بہت کم ان کا استعمال ہوتا ہے، یہ بھی ثلاثی مجرد کے قبیل سے ہیں۔ تو ثلاثی مجرد شاذ کے 3 ابواب ہیں۔ نمبر 1 حسیبہ یحسب، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ماضی میں بھی عین کلمہ مکسور ہے اور مضارع میں بھی عین کلمہ مکسور ہے۔ اوپر آپ نے وزن نہیں دیکھا، اوپر آپ نے دیکھا کہ ماضی میں عین کلمہ تو مکسور ہے لیکن مضارع میں کہیں بھی عین کلمہ مضموم، یہاں یعنی سمع یسمع میں مضارع میں عین کلمہ مکسور نہیں ہے بلکہ مفتوح ہے۔ تو ماضی میں آپ نے دیکھا اگر اوپر یعنی مضطرد میں آپ نے دیکھا جہاں عین کلمہ ماضی میں مفتوح ہے مضارع میں جا کے وہ مکسور ہو جاتا ہے کہیں، اور اگر کہیں مکسور ہے تو مضارع میں اس کا عین کلمہ مفتوح ہے، یعنی دونوں مکسور نہیں ہے۔ تو دونوں مکسور ہوتے ہیں جس باب میں وہ شاذ ہے، وہ مضطرد نہیں ہے۔ حسیبہ یحسب، اس میں ماضی میں بھی عین کلمہ مکسور اور مضارع میں بھی عین کلمہ مکسور، یہ بروزن ہے فعیل یفعل۔ مصدر ہے اس کا الحسب والحسبان، اس کے 2 مصدر ہیں الحسب والحسبان، واو بمعنی اور، الحسب والحسبان، تو ہم کہیں گے حسب یحسب حسب یحسب حسبا وحسبان، اس کے معنی ہوتے ہیں گمان کرنا، خیال کرنا، گمان کرنا۔ نمبر 2 فضیلہ یفضل، یہاں دیکھیے آپ ماضی میں عین کلمہ مکسور ہے مضارع میں عین کلمہ مضموم ہے، اوپر ماضی میں صرف سمع یسمع میں عین کلمہ مکسور ہے لیکن مضارع میں وہاں مفتوح ہے، یہاں کیا ہے ماضی میں مکسور اور مضارع میں مضموم، بروزن فاعل یفعل، مصدر ہے اس کا الفضل، تو فضیلہ یفضل فضلا، اس کے معنی زیادہ ہونا، فضیلہ یفضل باب فاعل یفعل۔ تیسرا باب ہے کاد یکاد، کاد یکاد بروزن فعول یفعل، یاد رکھیے اس میں ذرا تعلیل ہوئی ہے، تبدیلی ہوئی ہے، کاد اصل میں کاودا تھا، یہ بحث انشاءاللہ آگے آئے گی کسی مقام پہ، یہاں ہم اس بحث کو نہیں چھیڑیں گے، صرف آپ کا جو ڈاؤٹ ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو۔ یہ تو کاد یکاد ہے، یہاں تو فعول یفعل ہے نہیں، کہیں عین کلمہ میں تو حمزہ الف ہے، یہاں الف پہ تو کوئی حرکت نہیں، اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اصل میں کاودا یک وادو، کاودا یہ الف اصل میں واو تھا اور وہ مضموم تھا، مضارع میں بھی یک ودو تھا، الف اصل میں واو تھا جو مفتو تھا، اس کو بدل دیا گیا الف سے، واو کو بدل دیا گیا الف سے، یہ ایک مستقل قاعدہ ہے، تعلیلات ہیں، یہ کسی مقام پہ انشاءاللہ آئیں گی، یہاں آپ کو یہ سمجھایا نہیں جائے گا، بس صرف یہ جو بنیادی بات آپ کو بتائی گئی کہ اصل لفظ کیا ہے، یہ اس لیے ہے یہ فعول یفعل کے وزن پر۔ تو کادا یا کادو یہ اصل میں تھا کاودا یک ودو، اس کا مصدر آتا ہے الکود والکیدودۃ، اس کے بھی 2 مصدر ہیں، واو بمعنی اور، الکود والکیدودۃ نزدیک ہونا، چاہنا، تو کاد یکاد بروزن فعول یفعل، اب آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ فعول کیسے ہو گیا، فعول یفعل کیسے ہو گیا، کہ ماضی میں عین کلمہ مضموم اور مضارع میں مفتوح کیسے ہو گیا، کیونکہ کادا اصل میں کودا ہے، یکاد اصل میں یکودو ہے، تو کاد یکاد بروزن فعول یفعل، الکود والکیدودۃ نزدیک ہونا، چاہنا۔ یہ تو ہو گیا ثلاثی کے مجرد اور شاذ، ثلاثی مجرد یعنی ثلاثی مجرد مضطرد اور شاذ کے 8 ابواب کا بیان ہو گیا، کل اس کے 8 باب ہیں، مضطرد کے 5 اور شاذ کے 3۔ آگے ہم چلتے ہیں رباعی کے سلسلے، رباعی کی طرف، رباعی مجرد، یہاں مضطرد اور شاذ کچھ بھی نہیں،
رباعی میں مترد اور شاذ کچھ نہیں ہے، صرف رباعی مجرد ہے، اور اس کا صرف ایک باب ہے۔ رباعی مجرد کا صرف ایک باب ہے۔ رباعی مجرد کس فعل کو کہا جاتا ہے؟ وہ فعل ہے جو چار حرفی ہو اور چاروں حروف اصل ہو، کوئی حرف زائد نہ ہو۔ پیشاب کی تعریف، اس کی تعریف آپ کو بتائی جا چکی ہے۔ تو رباعی مجرد کا صرف ایک باب ہے، دحرجتن، کیا ہے وہ؟ دحرجتن بروزن فعللتن، دحرجہ ہے یہ، دحرجتن مصدر دیا گیا ہے یہاں، اصل ہے یہ دحرجہ، یدحرج دحرجتن، تو دحرجتن بروزن فعللتن، فعللتن، لام اور لام، فعللتن۔ اس سے پہلے جہاں اس کی تعریف آئی ہے وہاں آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ فعللہ میں دونوں لام اصلی ہے، یہ جو آخر والا لام ہے یہ بھی اصلی ہے، یہ زائد لام نہیں ہے، تو اس اعتبار سے یہ چار حرفی ہو گیا، دحرجتن بروزن فعللتن، اس کے معنی لڑکانا۔ نوٹ: ثلاثی مجرد مترد کے ابواب کی گردانیں اور تفصیلات پیچھے گزر چکی ہیں، آپ کو یاد ہوگا نہیں کہ یوٹیوب میں ویڈیو کے نیچے ملاحظہ فرمائیں، یوٹیوب میں انشاءاللہ نیچے لنک دے دیا جائے گا، تو ثلاثی مزید فی اور رباعی مزید فی کا بیان اگلے سبق میں آئے گا انشاءاللہ۔ اب رہا ثلاثی مزید فی اور رباعی مزید فی۔ مزید فی یعنی جس میں کسی حرف کا اضافہ، ثلاثی مزید فی کہ فعل تو ثلاثی ہے لیکن اس میں کوئی حرف زائد ہے، اور رباعی مزید فی کہ فعل تو رباعی ہے یعنی چار حرفی ہے لیکن اس میں کسی اور حرف کا اضافہ کیا گیا، اس کو ہم رباعی مزید فی کہیں گے۔ ان کا بیان انشاءاللہ اگلے سبق میں آئے گا۔ تو چلیے بس آج کا سبق یہیں پر مکمل کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔